میرے کئی معزز ویورز جو سیاست کو اور بین الاقوامی سیاست کو فالو کرتے ہیں انہوں نے نام سنا ہوگا واٹر گیٹ سکینڈل کا۔ یہ ایک ایسا سکینڈل تھا جب امریکہ کے مضبوط ترین صدر رچرڈ نکسن پہ الزام تھا کہ انہوں نے اپوزیشن کے فونز ٹیپ کیے ہیں، اور یہ رولا اتنا بڑا کہ صدر نکسن کو استعفیٰ دینا پڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمود نیادی ہے اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے یہ بات کیوں کی؟ وہ اس لیے کہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کے دورہ امریکہ کے دوران ڈونلڈ لو نے آرمی چیف سے ملاقات کی اور منت ترلا کیا کہ سائفر سے ان کی جان چھڑائی جائے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں تو عدلیہ عظمی ہے یا عالیہ ہے، لیکن اگر امریکہ میں کیس ہوتا ہے، اگر ڈونلڈ لو کو فریق بنایا جاتا ہے تو امریکن عدالتیں وہ ڈونلڈ لو کی جو ہے وہ سیاسی کھال کھینچ لیں گی، اور یہ آگ پھیل جائے گی، اور یہ بات چلی جائے گی جو بائیڈن تک، یہ بات چلی جائے گی ڈیموکریٹس تک، اور یہ بات چلی جائے گی 2024 میں ہونے والے الیکشن تک۔ تو اس لیے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ڈونلڈ لو جو ان کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف عاصم منیر سے، اور انہوں نے منت کی ہے کہ ان کو اس کیس سے بچایا جائے، لہٰذا یعنی ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو عمران خان کی اور شاہ محمود قریشی کی سائفر میں ضمانت ہوئی ہے اس کے پیچھے یہ ملاقات ہے۔ اور دوسرا جو علیمہ خان نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ امریکہ میں ڈونلڈ لو پر مقدمہ کریں گے، اس کی جو ہے نا یہ بھی ایک وجہ ہے۔ تو یہ امریکہ کی جو عدالتیں ہیں وہ سیدھی بات ہے، نہ عدالت عالیہ ہیں اور نہ عدالت عظمی ہیں۔ انہوں نے تو میرٹ پہ دیکھنا ہے کہ آیا سائفر لکھا گیا، آیا دھمکی دی گئی، اور پھر اس کے نتیجے میں رجیم چینج ہوا۔ چلیں رجیم بھی چینج ہو گیا تو کیا سائفر کے معاملے میں یا سائفر کے کیس میں ایک منتخب وزیر اعظم کو وہ سزائے موت دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ عمر قید دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو لہٰذا ڈونلڈ لو نے بہت زیادہ منت ترلا کیا ہے، جس کے بعد وہ سائفر میں جو ہے وہ عمران خان کی اور شاہ محمود قریشی کی جو ہے وہ ضمانت ہوئی ہے۔ اگلی بات پہ آتے ہیں کہ میرے معزز جو قارئین ہیں ویورز ہیں وہ جانتے ہیں کہ فیصل ووڈا آج کل کس کے زیادہ قریب ہیں۔ انہوں نے آصف زرداری سے ملاقات کی اور ایک ٹی وی پروگرام میں ان سے سوال ہوا کہ کیا وہ پیپلز پارٹی جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ نہیں، میں صرف تماشائی ہوں۔ اور جو انہوں نے ہولناک انکشاف کیا وہ انکشاف یہ تھا کہ یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے، یعنی جس بات کا رونا ہم پہلے دن سے رو رہے ہیں، فیصل ووڈا نے انکشاف کیا ہے کہ یہ جو آنے والے الیکشن میں حکومت بننے جا رہی ہے یہ صرف ہوگی 18 مہینے کے لیے۔ اب آپ اس ملک کا المیہ چیک کریں، یعنی ایک شخص جو مقتدر حلقوں کے قریب ہے وہ اس میں چینج آف کمانڈ کی تقریب میں بھی شرکت کرتا ہے۔ حالانکہ اس شخص کی کیا پہچان تھی پی ٹی آئی سے پہلے، عمران خان سے پہلے فیصل ووڈا کی کیا پہچان تھی، لیکن پھر یہ دیکھتے دیکھتے کسی کی آنکھوں کا تارا ہو گیا۔ اب وہ انکشاف کر رہا ہے کہ یہ جو 60 ارب روپے پھونکے جا رہے ہیں اس غریب قوم کے، یا 70 ارب روپے پھونکے جا رہے ہیں، وہ پھونکے جا رہے ہیں 18 مہینے کے لیے۔ اب آپ ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کر لینا کہ 18 مہینے بعد کس کی جو ہے نا وہ مدت پوری ہو جائے گی، یا کون کون گھر چلا جائے گا، کیونکہ یہ کرسیاں پرماننٹ تو ہیں نہیں، یہ سمجھ تو کسی کی بات آتی نہیں ہے، خاص کر پاکستان میں۔ تو اس کی آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں کہ جو فیصل ووڈا نے انکشاف کیا ہے کہ یہ سارا تام جھام، یہ الیکشن، یہ ریگڈ الیکشن، یہ مصنوعی الیکشن، یہ نام نہاد الیکشن، اس کے نتیجے میں جو کت خانہ بنے گا، جو استحکام پاکستان پارٹی بنائی گئی، جو وہ لاڈلا پلس جس کو لندن سے بلوایا گیا، جس کے لیے سارا نظام دو پہ لگا دیا گیا، نظام اس کے سامنے لیٹ گیا، سارا قانون، سارا آئین، سارے ضابطے جس کے لیے بلڈوز کیے جا رہے ہیں اور اس کی بیٹی کے لیے، تو یہ ایک کت خانہ پی ڈی ایم کی طرح جمع کیا جائے گا اور بانٹا جا رہا ہے، کے پی کے کو بانٹا جا رہا ہے،
मौलवी के जो है वो मौलवी के दरमियान और मौलवी की पार्टी के दरमियान, पंजाब बांटा जा रहा है लाडले और उसकी पार्टी के दरमियान, और सिंध बांटा जा रहा है पीपल्स पार्टी के दरमियान। इसके साथ एक और नई खबर ले लें कि किस तरह KPK जो है ना वो बांटा जा रहा है। तो नूर आलम खान, ये जो सुपर लोटा था इमरान खान की हुकूमत को गिराने में, उसने अचानक वो शमूलियत का ऐलान कर दिया है जमीयत उलमाए इस्लाम में। अब नूर आलम और जमीयत उलमाए इस्लाम का कहाँ से ताल्लुक बनता है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। या नूर आलम को किसने पीछे से किक मार के, लात मार के JUIF में स्टूज किया है या अपना स्टूज बना के पेश किया है, वो आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। तो फैसल वाडा ने ये इंकशाफ करके हैरान कर दिया है कि ये जो अगला एक तो ये कुत खाना होगा, यानी पाकिस्तान की सिवाय PTI के कोई पार्टी ऐसी नहीं होगी जो गिद्धों की तरह खजाने पर नहीं टूटेगी या नहीं खाएगी, यानी। और दूसरा, इसकी जो टोटल मुद्दत होगी वो 18 महीने होगी। बार बार अर्ज कर चुका हूं कि 15 साल में इंडिया ने 2 वजीर आज़म भुगताए और हम 8 भुगता चुके हैं, अब 9वां भी हो जाएगा। उसके बाद खबर है कि कागजात नामजदगी छीनने का आज आखिरी दिन है। यानी किसी दौर में ये हुआ करता था, बदतरीन हालात में, मुशर्रफ के दौर में, ज़िया के दौर में ये दिन होता था कागजात नामजदगी जमा कराने का। लेकिन ये नया रजीम है, मुल्क तरक्की कर गया और किसी काम में तरक्की की हो या न की हो, इसमें बहुत तरक्की कर गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट के इहाते में से मोबाइल भी छीन लिया गया है और कागजात भी छीन लिए गए हैं। वो एक विर्क साहब हैं PTI के, उनकी आंख यकीन करें कि या तो ज़ाया हो गई है या ज़ाया करने की कोशिश की गई है। उसकी आप तस्वीर सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि उन पर कितना ज़्यादा तशद्दुद किया गया। फिर अपने दौर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, अपने दौर के 2 दफ़ा वज़ीर आला, अपने दौर के स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की जो मिसेज हैं और मुनिस इलाही की जो माँ हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि चौधरी शुजात की सगी बहन है। पाकिस्तानी सियासत के सीने में दिल नहीं होता तो आपने मिसाल देखी होगी कि शुजात के बेटे वो दंदनाते फिर रहे हैं, और शुजात की सगी बहन के साथ कल जो वाक़या पेश आया है, जिस बंदे ने दस्त दराजी की है, उनसे कागजात छीनने की कोशिश की है। लेकिन चौधरी शुजात इस उम्र में जो एक मम्मी की शक्ल इख्तियार कर गया है, लगता है कि वो फिरौन की दूसरी मम्मी है। ना वो बोल सकता है, ना वो चल सकता है, ना कोई चीज़ खा सकता है। लेकिन ये सियासत इतनी जालिम चीज़ है कि उसे अपनी सगी बहन की इज्जत का जो है वो पास नहीं हुआ, ख्याल नहीं रखा, और इस पर मुनिस इलाही ने बड़ा सख्त ट्वीट भी किया है। तो मुनिस इलाही की जो है ना एहलिया के साथ ये हुआ है, मेजर ताहिर सादिक साहब हैं अटक से, उनके साथ ये हुआ है, महमूद रशीद की बेटी के साथ ये हुआ है, और उनके साथ तो इतना जी वाक़या हुआ है कि नेशनल बैंक के मैनेजर ने या जो भी था उसने ये कहकर फीस जमा करने से इनकार कर दिया कि जी मेरी नौकरी चली जाएगी। अब आप यहां से अंदाजा कर लें ये किस किस्म के इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, ये दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं, दुनिया हमें किस नज़र से देख रही है, दुनिया हम पे किस तरह हंस रही है, दुनिया इसको क्यों इज्जत दे, दुनिया इस मुल्क को क्यों इज्जत दे, दुनिया इस मुल्क के ग्रीन पासपोर्ट को क्यों इज्जत दे। हमारी औकात वो सारा मीडिया दिखा रहा है कि जी मीडिया पे 2023 में, यानी 2023 का अख्तिताम हो चला है और मीडिया पे पाबंदी है। आप कोई खबर जो है ना वो रिपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आपने इमरान खान की बुराई करनी है तो मीडिया हाजिर है, वो आपके सदके वारी जाएगा। अगर आपने उनका मौक़िफ़ पेश करना है, जो उन पर होने वाली ज़्यादतियाँ जो है वो आपने दिखानी है, तो फिर आपकी नौकरी भी जाएगी और मीडिया पर वो मुख्तलिफ पाबंदियाँ भी लगेंगी और मीडिया को इश्तिहारात भी नहीं मिलेंगे। तो पाकिस्तान में कागजात नामजदगी छीनने का आज आखिरी दिन है, और पंजाब के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने खुला खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को, और उन्होंने शिकायत की है कि पुलिस अपने मैंडेट से ज़्यादा हमारे कामों में मुदाखलत कर रही है। लेकिन यानी जब आपकी यानी इज्जत ना हो, क्रेडिबिलिटी ना हो, तो आप जो मर्जी करें। आखिरी खबर यह है कि बहुत ज़बरदस्त दिफाई तजिया निगार हैं लोधी साहब,
یعنی نعیم لودھی صاحب، انہوں نے انکشاف کیا ہے یہ ویسے مصالحت کار کا بھی کردار ادا کرتے رہے ہیں اور ذرائع کی خبر ہے کہ یہ ابھی بھی کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل ہیں اور کافی اہم پوسٹوں پہ رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ جیل میں رہیں گے اور ان کی جو پارٹی ہے وہ الیکشن لڑے گی، اور یہ بھی انہوں نے سیاست پی کے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ آخری دنوں میں پہلے کنفیوز کیا جائے گا۔ یہ میں آپ کو نعیم لودھی صاحب کی بات بتا رہا ہوں کہ پہلے کنفیوز کیا جائے گا، لیکن آخری دنوں میں جا کر پی ٹی آئی کو بیٹ کا نشان وہ دے دیا جائے گا کسی کورٹ سے، ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے۔ اور انہوں نے ایک اور بڑا صائب مشورہ دیا ہے، انہوں نے مشورہ یہ دیا ہے کہ اب طاقتور حلقوں کو فیس سیونگ چاہیے، وہ اپنی ساکھ بچا لیں، ورنہ پاکستان کا خدا نخواستہ کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ جتنا وہ دیوار سے لگا رہے ہیں بلکہ جتنا انہوں نے دیوار میں چن دیا ہے پی ٹی آئی کو، اور یہ بھی انہوں نے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ پورا پاکستان جانتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ اگر ووٹرز کو ان کی مرضی کرنے دی گئی، اگر ووٹرز کو آزادانہ حق رائے دہی استعمال کرنے دیا گیا تو پھر پی ٹی آئی کو اقتدار میں آنے سے، عمران خان کو اقتدار میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور انہوں نے ایک اور بہت اہم بات کی ہے کہ جب پانی بہت سارا پلوں کے نیچے سے گزر جائے، بڑی معنی خیز بات کی ہے، جب پانی پل کے ساتھ لگ جائے تو پھر ان کو برج یاد آتے ہیں، کیونکہ ان کا اشارہ اپنی طرف تھا، کیونکہ ان سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے کہ وہ درمیان میں پڑھ کے کوئی درمیانی راہ نکالیں۔ تو انہوں نے ایک قسم کا شکوہ کیا ہے کہ پہلے تو آپ کنارے کنارے بڑے مزے سے چلتے رہے، نہ آپ نے کسی کی سنی اور نہ آپ جو ہے نا کسی کی سننے کو تیار تھے، لیکن اب جب پانی نے پلوں کو ٹچ کیا ہے، جب بہت سارا پانی وہ پلوں کے نیچے سے گزر گیا ہے، تو اب ان کو برج یاد آئے ہیں۔ میرا خیال ہے جنرل صاحب سے مداخلت کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ کوئی درمیانی راستہ نکالیں، اور انہوں نے درمیانی راستے کا اظہار بھی کر دیا ہے کہ آخری دنوں میں بیٹ مل جائے گا، پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اجازت ہوگی اور عمران خان جیل میں ہوں گے۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آج چھٹی کا دن تھا، میں نے کہا آپ کو اپ گریڈ کر دوں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اگر لائک نہیں کرتے تو کمنٹس ضرور کریں۔ دوسرے یوٹیوب فیملی کو بڑھانے میں اور پھیلانے میں آپ کا تعاون اور مدد درکار ہے، اس کے لیے اس خاکسار محمود نیادی کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔